إنما المؤمنون إخوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام ایک ہوں مسلم کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ علمزیب حاضر خدمت ہے. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بہت ہی اہم 3 موضوعات پہ بات کریں گے. ان میں سے شروع کے 2 موضوعات نہایت ہی مختصر ہم ان کو لیں گے اور اس کے بعد ہم پروگرام کے اصل موضوع کی طرف جائیں گے. سال نو، جس طرح آپ ناظرین کے علم میں ہے کہ آج عیسوی سال کا پہلا دن ہے، 2018 کا پہلا دن ہے، تو دیواری حیات سے ایک اور اینٹ گر گئی، ناداں کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک. تو اس موقع مناسبت پہ ہم آپ کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ سال ہمارے لیے امن اور سلامتی کا اور محبتوں کا سال ثابت ہو. دوسری جو چیز ہے ناظرین آج جس پہ ہم بات کریں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح اس نے کچھ عرصہ قبل افغان پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے اس نے پاکستان کو آڑے ہاتھوں لیا تھا، اور جب سے اقوام متحدہ میں پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ظالمانہ فیصلے کے خلاف اپنا موقف پیش کیا تھا، اس وقت سے اس کی زبان دراز ہوتی جا رہی ہے، اور اس وقت سے وہ ہر موقع اور ہر مناسبت میں پاکستان کو نشانہ پہ اس نے بنا رکھا ہے. اس نے پاکستان کو نشانے پہ رکھا ہوا ہے. آج 2018 کا جب اس نے پہلا اپنا بیان جاری کیا تو اس موقع پہ کچھ دیر قبل اس نے پھر پاکستان کے اوپر لفظی حملے کیے، اور لفظی وار ایسے کیے کہ پاکستان کو ہم نے اتنے سارے سالوں میں ہم نے 30 ارب ڈالر کا قرضہ یا امداد یا دہشت گردی کے مد میں ہم نے ان کو پیسے دیے، لیکن پاکستان نے ہمیں مایوس کیا، حالانکہ یہ اس کے احمقانہ بیانات ہیں. پاکستان کی دہشت گردی میں جنگ اور اس میں قربانی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. تیسری چیز جس پہ ہم بات کریں گے وہ نہایت ہی اہم ہے کہ ایرانی عوام، بیچاری مظلوم عوام سراپے احتجاج ہے، سڑکوں پر ہے. کیوں ایرانی عوام اچانک سڑکوں پہ نکل آئی؟ ولایتی فقیہ کے نظام کے خلاف ایرانی عوام نے بینر اور پلے کارڈ اٹھائے ہوئے ہیں. مرگ بر روحانی، مرگ بر ڈکٹیٹر اور مرگ بر خامنہ ای کے نعرے لگ رہے ہیں. غربت اور مہنگائی سے تنگ عوام اپنی حکومت سے کیا مطالبات کر رہی ہے، وہاں کی کیا صورتحال ہے، ان تمام امور پہ آج ہم بات کریں گے. تو اہم موضوع ایران میں جو حالیہ صورتحال ہے اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایران سے ایک تجزیہ نگار جناب ملا محمد عمر ملازئی صاحب ہمارے ساتھ شرکت کریں گے. ان سے ہم صورتحال جاننے کی کوشش کریں گے، اور پھر ان تمام صورتحال اور تمام موضوعات پہ اپنا تجزیہ پیش کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب جہانزیب منہاج صاحب. جہانزیب صاحب بہت بہت شکریہ، سلامت رہیں. سب سے پہلے تو سال نو کی مبارکباد تو میں نے دے دی ہے. پچھلے سال جو بھی تھا ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور سال نو پہ ہمیں اپنے مزید اپنی پلاننگ کرنی چاہیے. ایک ترقی یافتہ قوم جب بھی ایک نئی زندگی کے ایک نئے موڑ پہ آتی ہے تو وہ اپنی پلاننگ کے ساتھ آگے چلتی ہے. کوئی ایک مختصر سا پیغام دے دیں تاکہ پھر ہم بات کو آگے بڑھا سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سال نو یا جتنی بھی یہ خوشیاں ہوتی ہیں عبداللہ، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جب کوئی بھی قوم یا معاشرہ جو خوشحالی کی زندگی گزار ہوتا ہے، اب ایک گھر کی مثال لے لیں، وہاں خوشیاں تب بھی ڈیرے ڈالتی ہیں جب وہ خوشحال زندگی گزار رہے ہوں. ایک غریب تنگ دست کے لیے نہ کوئی عید ہوتی ہے، نہ کوئی سال نو ہوتا ہے، نہ کوئی وہ نیا. اسی طرح بحثیت پاکستانی، بحثیت قوم، بحثیت مجموعی ہمارے لیے سال نو، اب میں کیا کہوں کہ کیسے خوشیوں کا پیغام لا رہا ہے. جب ایک طرف سے ہم اپنے ملک میں افراتفری کا شکار ہیں، ہمیں وہاں پہ مہنگائی کا سامنا ہے، دوسری طرف سے کرپشن کا سامنا ہے، ہمارے جو لیڈران ہیں وہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، ان کے فیصلے بار ہو رہے ہیں،
اور پاکستان کے اندر جو سیاست ہے وہ کس طرف جا رہی ہے. ہر سال کی طرح سال کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے ہمارے دسمبر، اس میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی اس دفعہ ہم نے 10ویں برسی منائی، اور محترمہ بھٹو ملک کی 2 دفعہ وزیر اعظم رہیں، اسلامی دنیا کی پہلی خاتون لیڈر رہیں، اور ایک ایٹمی اسلامی ملک کی وہ سربراہ رہیں. خیر ان کے دور میں تو پاکستان ایٹمی ملک نہیں بنا، لیکن گو کہ ایٹمی صلاحیت کا ہم حامل تھے. تو محترمہ جیسی ایک لیڈر کا ابھی تک ہم قاتل نہیں پکڑ سکے. ہم اپنے اگر شروع سے 1947 کا اگر جاتے ہیں تو ہم اپنے پہلے وزیر اعظم کے قاتل کو نہیں پکڑ سکے. تو یہ جو چیزیں ہیں، اور ہم جس دلدل میں پھنسے ہوئے تھے اسی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. اور سب سے جو سنگین ترین ہمارا یہ 2018 کا سال اس طرح سے شروع ہوا کہ ہماری جو کرنسی ہے وہ افغانستان سے بھی نیچے چلی گئی ہے. تو یہ ایک بہت ہی یعنی غم سے شروع ہوتا ہے اور غم سے لیکن ختم ہوتا ہے. امید بہار، امید صبح جو ہے وہ رکھنی چاہیے، اور انشاءاللہ امید ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک روشن پاکستان، جیسے ہمارے بزرگوں نے کہا اور ہم سنتے ہیں اور ہم امید پہ بڑے ہو گئے. ہم امید کرتے ہیں ہمارے بچے بھی اسی امید پہ بڑے ہوں گے اور انشاءاللہ کچھ کریں گے. اور یہ جو پھر ہمیں اپنا بھی محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا. ویسے تو نہ یہ چاہیے تھا، میں سوچ رہا تھا آج کہ ہم کوشش کرتے کہ اپنے سارے پروگرامز کو اکٹھا کرتے جو ہم نے 2017 میں کیے اور ان کا آج اپنا ایک مسلم اسپیشل چلاتے. لیکن انتہائی سیریس قسم کے حالات جو ہمارے خطے میں اس وقت رونما ہو رہے ہیں انہیں ڈسکس کرنا بڑا ضروری تھا. اور انشاءاللہ ہم اپنے اس حوالے سے جو ہے ابھی جو سال نو کے شروع میں لوگ اچھے پیغامات دیتے ہیں، جی خیر سگالی کے پیغامات دیتے ہیں، اور امریکہ نے ہمیں پھر سے ڈرایا دھمکایا. کیا سمجھتے ہیں اتنی ساری قربانیاں اور اس کے باوجود 70,000 جانیں ہم نے پیش کیے، نوجوان شہید ہو گئے، ہمارے بچے شہید ہو گئے، اس کے بعد بھی وہ جہاں بھی اس کی زبان کھلتی ہے تو یہی کہتا ہے کہ پاکستان نے کچھ نہیں کیا، ہمیں مایوس کیا. بڑا عرصہ پہلے ہلری کلنٹن جب وزیر خارجہ تھی تو اس نے ایک بڑا اچھا بیان دیا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کا ساس اور بہو والا رشتہ ہے. تو ساس اور بہو کا رشتہ ایسے ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی تنگ ہوتے ایک دوسرے کو الزام دینا شروع کر دیتی ہیں، یا کہیں سے بھی گھوم پھر کے غصہ ایک دوسرے پہ نکال لیتی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسی بہو تھی کہ جس کے بچے اب جوان ہو گئے ہیں. جب بہو کے بچے جوان ہوتے ہیں تو پھر وہ آنکھیں دکھاتی ہے. اب پاکستان اس صورتحال میں ہے کہ پاکستان آنکھیں دکھا سکتا ہے، پاکستان آنکھیں دکھا سکتا ہے. امریکہ اپنی عجلت کو مٹانے کے لیے امریکہ اپنی شکست کو تسلیم نہیں کر پا رہا. افغانستان میں امریکن بری طرح شکست کھا چکے ہیں. ان کا صرف قندھار پہ یا مختلف ایک کابل کے چھوٹے سے ایک ریجن پہ قبضہ ہے جس کو نو گو زون بنایا ہوا انہوں نے. سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے وہاں پہ. قلعوں بڑے وہ قلعوں کی طرح دیواریں، بم پروف دیواریں وہ تعمیر کی گئی ہیں. اور پھر ایسے حالات میں ابھی امریکی نائب وزیر جو صدر ہے وہ آتا ہے اور رات کی تاریکی میں اسے بیان خطاب کرنا پڑتا ہے بیچارے کو. تو صورتحال یہ ہے کہ آج تک وہاں پہ امریکہ کامیابی حاصل نہیں کر سکا. جس مقصد کے لیے امریکہ نے افغانستان میں ڈیرے ڈالے تھے اور اربوں خربوں ڈالر جہاں پہ خرچ کیے، وہ ان مقاصد کو نہیں پا سکا. سب سے پہلا اس کا یہ مقصد تھا پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا اور پاکستان کے ایٹمی تنصیبات کو قابو کرنا. دوسرا اس کا مقصد تھا کہ روس کو آنکھیں دکھانا، کہ اس کو ڈیسٹیبلائز کرنا. تیسرا چائنا کے ساتھ اس نے مسائل کریٹ کرنے تھے. چائنا میں پراکسی وار جو ہم 90s کی سیریز میں پاکستان دیکھ چکا ہے، وہ پراکسی وار اس کا تھا مقصد. وہ ایک ایسا نیٹ ورک قائم کرنا. چوتھا اس کا مقصد تھا کہ جو افغانستان کے پہاڑوں میں جو قیمتی معدنیات ہے وہ نکال کے ساتھ لے جانا، جیسے عراق میں اس نے کیا، سونا اور تیل لے گیا اپنے ساتھ. تو وہ ان میں سے کسی ایک مقصد میں بھی کامیاب نہیں ہوا. اس کی یہ جو پالیسی تھی امریکہ کی افغانستان کی وار جو افغان وار تھی، اور وہ اس نے ریفلیکٹ کرنی تھی پاکستان پر، پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر کے پاکستان کو اس نے تباہ کرنا تھا. اب دیکھیں اس چھوٹے سے عرصے میں 15-20 سالوں 17 سالوں میں یہ جو تھا افغان وار والا ایشو، اس کے مد مقابلہ میں اگر دیکھیں تو امریکہ کو بڑی کامیابی ہوئی ہے عراق میں اور شام میں، اور ان ملکوں کو اس نے ڈیسٹیبلائز کیا. یہاں پہ اپنی پالیسیز کا اس نے کھل کے اظہار کیا اور اس کے لیے اس نے مورے استعمال کیے. گو کہ وہ ایران کے خلاف باتیں کرتا رہا لیکن ایران کو اس نے یوز کیا. ایران کا
جو سپورٹ تھی، فائنینشیل سپورٹ تھی، وہ انڈیا کے تھرو کرواتا رہا. ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایران پہ عالمی پابندیاں ہوں اور انڈیا اتنا طاقتور تو ہے نہیں وہ کہے کہ میں ایران سے تیل خریدوں گا. تو وہ ایران کو جو انڈیا تیل جو انڈیا کو ایران بیچ رہا تھا وہ چھوٹ دی گئی تھی بیسیکلی ایران کو. تو یہ امریکن ایک پالیسی ہے. اور ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کیونکہ ایک بزنس مین ہے، بزنس اورینٹڈ بندہ ہے، اور وہ ہر چیز کو 1+1=2 کرتا ہے. لیکن اسے نہیں پتا کہ جنگ میں جو ہے 1+1=2 نہیں ہوتا، 1+1=0 ہو جاتی ہے. جنگ جب بھی لڑی جاتی ہے، جنگوں میں پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، وہاں سے کوئی ارننگ نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے کہ ہم نے پاکستان کو $30 ارب 15 سالوں میں دیے. پاکستان سالانہ جو نقصان اٹھا رہا ہے، پاکستان کی انڈسٹری بند ہو گئی ہے اس دہشت گردی کی جنگ کی وجہ سے. پاکستان میں کوئی فارن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. پاکستان ایک دنیا میں کوئی کرکٹ ٹیم پاکستان نہیں آ رہی، کوئی دوسری کھیلنے کی ٹیم پاکستان میں آ نہیں رہی. تو یہ سارے جو معاملات، یہ سارے حالات کا جو سامنا پاکستان نے کیا ہے، یہ اس پرائی وار کی وجہ سے کیا ہے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جو قمر اسلام باجوہ صاحب ہیں، ان کی پالیسی بڑی واضح ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پرسوں جو ISPR کا بیان تھا اس میں انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہہ دیا کہ اب وہ وقت گزر کر کے ہم پرائی جنگیں لڑیں گے، اب ہم پرائی جنگ نہیں لڑیں گے. لیکن اب یہ پرائی جنگ سے زیادہ ہماری اپنی جنگ ہو چکی ہے. ہم اپنی جنگ میں جو ہے اس قدر وہ مشغول ہو گئے ہیں. آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں اتنے معاملات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. وہ جو دہشت گرد امریکہ نے پالے تھے ان کو اپنے ملک میں ہمیں نکالنے کے لیے ہمیں زور لگانا پڑ رہا ہے، ہمیں پیسے خرچ کرنے پڑ رہے ہیں. اور امریکہ کا ہمیشہ یہ بیان رہا ہے، اب امریکن کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ جو جنگ ہے، یہ دہشت گردی جو ہے، یہ ایک سوچ ہے. اس سوچ کے خلاف اگر لڑنا ہے تو اس کو پالیسی بدلنی ہوگی. آج جب پورا امریکہ نیو ایئر نائٹ منا رہا تھا، جب ٹرمپ یہ بیان دے رہا تھا، تو ایک امریکن نے وہاں جا کے فائرنگ کر دی اور 16 بندے مار دیے. وہ اتنی فرسٹریشن کا شکار ہے وہ معاشرہ، غربت سے وہ تنگ ہے، مہنگائی سے وہ تنگ ہے، رہنے کے لیے ان کے پاس جگہ نہیں ہے، وہاں پہ صحت کی سہولیات ان کو نہیں مل رہی. وہاں پہ بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے وہ ان کے، کیونکہ میڈیا ہماری میڈیا کی طرح مادر پدر آزاد نہیں ہے. وہ امریکہ کا یہ چہرہ لوگوں کو نہیں دکھاتے، وہ نیو یارک ٹائم اسکوائر لوگوں کو دکھاتے ہیں، اٹریکٹ کرتے ہیں. اب خالی آپ اندازہ لگائیں گے کہ امریکہ جو ہے سالانہ ہمارے بجٹ سے اربوں خربوں زیادہ کما رہا ہے صرف اس مد میں جو ویزا اپلیکیشن وہاں جاتی ہیں اور ریجیکٹ ہوتی ہیں. سالانہ جو امریکن امبیسی میں جو اپلیکیشن ریجیکٹ ہوتی ہیں وہ پاکستان اور کئی چھوٹے چھوٹے ممالک کے سالانہ بجٹ سے بھی بہت زیادہ ہے اور دفاعی بجٹ سے بھی بہت زیادہ ہے. اور پھر اگر امریکہ کے دفاعی بجٹ کی بات کی جائے تو وہ آسٹریلیا، جاپان، پاکستان تو اس کے ساتھ نہیں آتا، بلکہ بڑے بڑے ممالک جو ہیں ان کے وہ سالانہ بجٹ سے اس کا دفاعی بجٹ جو ہے وہ 70-80 گنا زیادہ ہے. تو یہ جب ہم بات کرتے ہیں امریکہ کی تو اس حوالے سے ایک پالیسی پاکستان کا یہ پالیسی بیان اور جو پاکستان نے جو ابھی لائن اپنائی ہوئی ہے یہ بڑی زبردست ہے. اس سے بڑا کھل کے کھیل رہے ہیں، جو لائن لینتھ ہے اس پہ ٹھیک جا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہی قوم کی عکاسی ہے اور قوم کے یہی جذبات اور خیالات ہیں. قوم یہی چاہتی ہے ان لوگوں سے کہ یہ امریکہ کو آنکھیں دکھائی جائیں اور امریکہ کو بتایا جائے. اور جب اب امریکہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اپنی یہ جو جنگ ہے ہماری پاکستان کو ہم نے پیسے ضائع کیے ہیں، تو اب یہ چاہیے کہ اس پہ ایک اور بڑا واضح کل یا آج رات کا تک ISPR کی طرف سے بیان آ جانا چاہیے. اور سال نو کے پہلے دن ہی اس قسم کا واہیات قسم کا بیان، ایک واہیات قسم کا شخص وہ پاگل بڈھا جو ہے سٹکا ہوا اس کی طرف سے آ جانا. سمجھ سے کوئی اتنا یہ نہیں ہے، متضاد نہیں ہے. آپ ایک باشعور انسان سوچ سکتا ہے کہ اس کی کیا خیالات ہیں، اس کی کیا سوچیں ہیں. اسے امریکن عوام جو ہے وہ ریجیکٹ کر چکے ہیں. کئی ریاستوں میں اپنے دوبارہ الیکشن ہو رہے ہیں، ری الیکشن ہو رہے ہیں، ان میں اس کی پارٹی کو مسلسل شکست کا سامنا ہے. اور یہ کبھی امکان ہے کہ یہ اگلے 4 سال کے لیے امریکی صدر دوبارہ منتخب نہیں ہوگا. اس کی پالیسیوں سے لوگ تنگ ہے. تو یہ ایک اس حوالے سے تھا. ایک اور چھوٹی سی کل سے سوشل میڈیا پہ خبر گردش کر رہی ہے، اگر اس پہ بھی تھوڑی سی اگر بات کر لی جائے کہ جو فلسطین نے اپنا سفیر پاکستان سے واپس بلایا ہے، اس حوالے سے کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ چلیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ تفصیل دے دیں اس پہ. نہیں، اس حوالے سے تو میری اتنی یعنی وہ نہیں ہے، لیکن اس میں ایک طرف اگر پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے اس پہ تو یقیناً آپ میرے ساتھ متفق ہیں کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہے. جی کیونکہ انڈیا نے اس میں جو شاطرانہ چال چلی ہے، ایک طرف اس نے اقوام متحدہ میں فلسطین کے خلاف ووٹ دیا ہے، دوسری طرف اس نے اسی جو ہے نا اسرائیل کو اور فلسطین کو
یعنی جس کی فلسطین کے حق میں ووٹ دیا تھا، پھر اس نے وہ فلسطین جو روز اول سے پاکستان اس کا ساتھ دیتے آیا ہے، لیکن سمجھ سے بالاتر ہے کہ کس طرح فلسطین نے اپنے اس کو سفیر کو واپس بلایا. حالانکہ جو پاکستانی نکلے تھے وہ اپنے مقاصد کے لیے نہیں نکلے تھے، نہ ہی وہ بھارت کے خلاف نکلے تھے، نہ ہی وہ اسرائیل. وہ صرف اس ٹرمپ کے اس بیان کے مخالف انہوں نے ایک ریلی نکالی تھی، اور اس میں 12 سے 13 جو ہے نا وہ جماعتیں تھیں، سیاسی بھی تھی، مذہبی بھی تھی. خیر اس پہ ایک پاکستانی عوام کی طرف سے، اور جو پاکستان کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ آلریڈی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے یہ پاکستانیوں کا نہیں، یہ عربوں کا مسئلہ ہے، اور کشمیر جو ہے یہ ہمارا مسئلہ ہے. تو وہ جو بیان ہے وہ تقویت پکڑتا جا رہا ہے، اور اس عمل سے بہت شدید نقصان پہنچا ہے جو پاکستان کی جو غیر متزلزل سپورٹ تھی اسرائیل کو، فلسطین کو. جی بالکل. اور جیسے دیکھیں جو بھی جنرل اسمبلی میں ایک قرارداد پیش ہوتی ہے اس کے لیے فنڈنگ کی جاتی ہے، وہ باقاعدہ اناؤنسمنٹ پہلے کرتے ہیں کہ کون کون ملک اس کو فنڈنگ کر رہا ہے. پاکستان ان میں سے ایک ملک ہے جس نے اس قرارداد کو فنڈنگ کی ہے اور سپورٹ کی. اور پھر جو ملیہ لودھی کا بیان تھا اس کے بعد اس قسم کی حرکت کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے پاؤں پہ کراڑی مارنے والی بات ہے. باقیوں کا تو ہمیں پتہ نہیں، لیکن پاکستان ہی اس وقت خطے میں ایک ایسا ملک تھا جس نے ساتھ رہنا تھا اسرائیل فلسطین کے. اور یہ اب بڑا مشکل ہو جائے گا حکومت پاکستان کو ڈیفینڈ کرنا، اور آنے والے دنوں میں اس پالیسی کو اسی طرح غیر متزلزل لے کے چلنا. اس پہ ہم کسی اور دن بات کریں گے. آج چلتے ہیں بہت ہی اہم ایشو کی طرف. میں آج زد پہ ہوں اگر تو خوش گمان نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. ہوا کسی کی نہیں ہے جان زیب صاحب. اصل میں جو شاید سمجھ گئے آپ بات پہلے سے. میں بالکل سمجھ گیا ہوں، اور سمجھنے کی ضرورت بھی تھی ہمیں کہ اگر ہمارے پچھلے پروگراموں میں دیکھا جائے تو میں یہ مسلسل کہہ رہا تھا کہ یہ بڑی غلط فہمی ہے، یہ بڑی ایران کی غلط فہمی ہے کہ وہ اگر کہے کہ میں عراق، شام، لیبیا، تیونس، بحرین، سعودی عربیہ کے علاقوں میں، یمن، پاکستان، افغانستان میں شورش برپا کر کے تو خود سکون سے رہوں گا، یہ بڑا مشکل ہے. کب تک وہ عوام برداشت کرتے، اور پھر وہ کب تک وہ نوجوان جو تھا وہ یونیورسٹیوں میں جو پڑھ رہا تھا نوجوان، ان کی فیسیں آپ بڑھائی جا رہے ہیں، آپ انہیں ہیلتھ کی سہولیات نہیں دے رہے، آپ کے ہاں جو ہے 80 ملین کی آبادی میں سے 18 ملین جو ہے ان کے پاس وہ 2 وقت کی کھانا نہیں کھا رہے. آپ ایک ایسے ملک کے باشندے ہونے کے، بڑے عجیب، یعنی یہ جو ظاہرے ہو گئے ان سے بڑی عجیب عجیب چیزیں کھل کر سامنے آ گئی. یعنی لوگوں کے بڑے وہ تھے نا، توقعات تھی، اور ایران کے حوالے سے ان کے بڑے عجیب و غریب خیالات تھے، لیکن اس نے تو سب کچھ کھول کے ہمارے سامنے رکھ دیا کہ ایران کیا تھا اور کیا ہے. دیکھیں ایک بات ہے کہ ایران کی جو پالیسیز تھیں وہ دنیا بھی اس کو سپورٹ کر رہی تھی، اور اس کو ہمارے جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان میں بھی اس کو، اور اسپیشلی اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں پاکستان میں، اب دیکھیں اتنے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں، فرانس، جرمنی، اٹلی، کینیڈا، امریکہ، برطانیہ کے سارے ٹی وی چینلز جو ہیں اسے کوریج دے رہے ہیں. ہمارا ٹی وی چینل آج بھی یہ کہہ رہا ہے کہ انڈوں پہ شروع ہونے والے احتجاج مختلف شہروں میں پھیل گیا، اور مختلف شہروں کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. لیکن وہ جو نعرہ ہے مرگ بر خامنائی، وہ مرگ بر روحانی، یہ جو سپریم لیڈر ہے نا آیت اللہ خامنائی، ان کے سپریم لیڈر تو ہم کہتے ہیں نا، لیکن یہ دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں ولایت فقیہ کا وہ جو کنسیپٹ دے گیا ہے ان کا، امام خمینی دے کے گئے ہیں، وہ کنسیپٹ یہ ہے کہ یہ جو ہے آپ کا سپریم لیڈر ہی نہیں، خالی یہ آپ کا مذہبی اور روحانی پیشوا ہے، اور یہ امام، یہ جو ولایت علی ہے اس کا یہ وارث ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اب دیکھیں کہ ان لوگوں کی جو تنگ دستی ہے یا جو فاقہ مستی ہے وہ اس حالت تک پہنچ چکی ہے کہ شیعت کا جو مذہب ہے وہ حضرت علی کے نام پہ قائم ہے، اور حضرت علی کے جو وارث انہوں نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں اپنے معاشرے میں، وہ جو ڈگوسلہ انہوں نے دیا ہوا ہے عوام کو، جو لالی پاپ دیا ہوا ہے، عوام ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیں آپ پاکستان کی اگر صورتحال دیکھیں نا، اب دیکھیں پچھلے دنوں میں خادم حسین رضوی نے پورے ملک کا پہیہ جام کر دیا. وجہ کیا بنی کہ پاکستان میں وجہ یہ بنی کہ ایک شخص سے پارلیمنٹ میں بالواسطہ یا بلا واسطہ ایک مسٹیک ہو گئی ایک جملے میں لکھتے ہوئے، اس پہ عوام یہ برداشت نہیں کر سکی، کیونکہ پاکستانی عوام کا جو مذہب ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے. یہاں پہ جو ختم مذہب ہو گیا, انہوں نے لا الہ الا اللہ کو تو نہیں چھیڑا, وہ چھیڑ بھی نہیں سکتے. محمد رسول اللہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوئی, پورا ملک بند, وہ شخص استعفیٰ دے گھر جائے تب ملک کی مشینری چلے گی, نہیں تو نہیں چلے گی. اب پاکستان میں آپ سوچ سکتے ہیں خدا نہ خواستہ کہ ایک ایسا شخص جو کہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہوں. اب پاکستان میں دیکھیں کہ جو بھی ہم نے کہیں تو سید میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے بنتے دیکھے ہیں نا پاکستان میں, لیکن جو دیکھیں سید ذات کا اب لفظ اپنے نام کے ساتھ لگا لیں, حالانکہ عربی میں یہ محترم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. پاکستان میں ایک کنسیپٹ ہے کہ سید جو ہے یہ سید آل رسول سے, کوئی اب کہتے ہوئے الفاظ پتہ نہیں مناسب ہیں, کہ ڈوم, مراسی, موچی, نائی, گاما, گھاجا جو بھی لگا لے سید, اس کا لوگ احترام کرتے ہیں, اس کی لوگ عزت رسپیکٹ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کہ وہ اس کا نام جو ہے وہ ذات نبی کے ساتھ جڑ گیا ہے. معاشرے میں پاکستان کا جو کنسیپٹ ہے, جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے عوام کا جو کنسیپٹ ہے, وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے اس کے ساتھ ان کی محبت بے لوث ہے, کسی وہ دنیاوی غرض اور لالچ کی محتاج نہیں ہے. اب اسی تناظر میں جب ہم ایران کو دیکھتے ہیں تو ایرانی معاشرے کا جو کنسیپٹ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی رسول اللہ, پتہ نہیں آگے کیا کیا پڑھتے ہیں, وہ سارا وہ ملا کے اگر جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو پھر اس کی جو بنیاد ہے وہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ قائم ہے. اور جو علی رضی اللہ عنہ کے وارث بنے ہوئے جو امام مہدی ہے جس کا بھی ظہور ہونا ہے, یہ جو رہبر ہوتا ہے, جو ان کا ان کے ساتھ لنک ہوتا ہے, یہ کہتے ہیں ان کو جو ہے نا ہدایات امام مہدی کی طرف سے دی جاتی ہے, یہ پھر آگے عوام کو دیتے ہیں. یعنی اس قدر محترم ہے, یہ اس قدر محترم ہے. لیکن اب دیکھیں ان کے خلاف چاکنگ ہو رہی ہے اسی ایران میں, اس شخص کے خلاف. اس سے مطلب یہ ہے کہ عوام کا بالکل صبر کا جو پیمانہ ہے نا وہ ایک حد تک ہوتا ہے, وہ بالکل لبریز ہو چکا ہے. دیکھیں نا عبداللہ, ایک معاشرے میں آپ ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ آپ نے عورتوں کو اس بات پہ سزائے موت. یہ جو صورتحال ہے وہاں کی, اس کو جاننے کے لیے محمد عمر ملازئی ہمارے ساتھ ہیں, ان کو لے لیتے ہیں. آپ نے اگر کچھ چیز پوچھنی ہو تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ عمر ملازئی صاحب بہت شکریہ, بہت شکریہ, سلامت رہیں, آپ نے شرکت کی. عمر صاحب, ایرانی عوام ابھی اس وقت مہنگائی کے خلاف اور ولایتی فقیہ کے ظالمانہ نظام کے خلاف سراپا احتجاج ہے, جبکہ حکومت اگر ایران کی ہم دیکھیں تو وہ بیرونی ممالک میں مداخلت, دہشت گردی اور مسلمانوں کا خون بہانے پر بے تحاشا پیسہ خرچ کر رہی ہے. کیوں آپ ایران سے ہیں, آپ وہاں کی صورتحال سے بخوبی آگاہ ہے. جو حکومت دعوے کر رہی ہے کہ ہم مظلوموں کا ساتھ دیں گے اور جو ہم مظلوموں کے ہمدرد ہیں, کیا اس کو اپنی عوام کی کوئی فکر نہیں ہے جو اپنی عوام کو چھوڑ کر بیرونی ممالک میں پیسے خرچ کر رہی ہے؟ میں شیخ عبداللہ عالمزید آپ پر اور آپ کی جو ٹی وی میں دیکھنے والا ہے وہ سارے اردو میں سلام عرض کر رہا ہوں. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. اور آپ کی شکریہ ہے کہ ہم یہ وقت ہم کو دے دیا کہ میں تھوڑا اس بات پر کہ کیوں ایران کی عوام مظاہرہ کر رہے ہیں اپنی حقوق کے لیے, یہ وقت ہم کو دے دیا. لیکن پہلے میں معذرت بھی چاہتا ہوں کیونکہ میری اردو بہت اچھا نہیں ہے, بہت اچھی ہے, سمجھ آ رہی ہے, ضعیف ہو جائے. جی, بات یہ ہے کہ ایرانی حکومت جو پہلے ایران پر آیا ہے تو یہ اپنی پہلی دن میں کوئی حقوق جو ابتدائی حقوق ہو عوام کی ان کو رعایت نہیں کیا. اگر ہم ابھی ایران کی زندانوں کو دیکھیں, سارے عوام جو اپنی حق کے لیے بات کرتے تھے, اپنی حقوق چاہتے تھے, خصوصاً جو اقلیت مذہبی ہے, مثلاً سنی لوگ ہے وہ بھی جیلوں کے اندر ہے, جو بہائی ہے وہ بھی جیلوں کے اندر ہے, جو اقلیت قومی اقلیت بھی ہے, مثلاً بلوچ لوگ ہے وہ بھی جیل کے اندر ہے, اور کرد ہے, عرب ہے, احواز میں, یہ سارے اس لیے کہ حکومت کی پاس اپنی حقوق چاہتے تھے اور قانونی طور پر بات کرتے وہ ابھی جیل کے اندر ہے. یعنی جو بھی اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتا اس کو جیل میں ڈالا جاتا ہے. جی, ایک اتنا غنی ملک ہے کہ دنیا کے اندر دوسری ملک ہے کہ سب سے زیادہ ان کے پاس
تیل ہے تیل کی ذخائر اور ان میں گاز بھی ہے اور معدنیات بھی ہے، لیکن یہ میں دیکھیں کہ ایران کے اندر 80% لوگ 80% فقر میں بھی ہے، بیچارگی بھی ہے، ان کے کام بھی نہیں ہے، اور حتیٰ کہ بعض لوگ ایسے بھی ہے کہ ان کے لیے روٹی بھی نہیں ملتا ہے۔ شاید یہ ایک آدمی جو ایران نہیں گیا ہے ان کو نہیں جانتا ہے کہ ایران کی عوام اتنی بدبختی اور بیچارگی کے اندر ہے، لیکن اس میں ہم ادھر ہی جانتے ہیں کہ آپ تقریباً چند مہینے پہلے ایک اخبار نکلا کہ ایران کے لوگ قبروں کے اندر سوتے ہیں، قبروں کے اندر لوگوں میں یہ بہت عجیب بات ہے، لیکن ان کو گھر نہیں ہے، جو قبر بنائی جاتی ہے مردوں کے لیے، زندے ان میں سوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، اور جو لوگ بھی ہے کہ اپنی گردہ بیچتے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہے، گردہ بیچ کر اپنی زندگی چلاتے ہیں اس وجہ سے، اور یہ حقوق جو نہیں دے رہا ہے ان کی وجہ سے عوام مجبور ہو گیا کہ عوام نکل جائے اور حکومت کے ساتھ بات کرے اور کہے کہ ہمارے حقوق دو۔ وہ یہ بات یہ ہے کہ ادھر ایران کی عوام، خود کی عوام، ایرانی لوگ اتنا فقر کے اندر ہے، اتنا بیچارگی کے اندر ہے، ان کے پاس روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے۔ ایران لیکن لبنان کو، یمن کو، سوریا کو، افغانستان کو اور پاکستان کی شیعہ لوگوں کو، نیجیریا، عراق کو، سودان، مصر کو، انڈونیشیا کو مداخلت کر رہا ہے اور ادھر ہی سلاح بھیج رہا ہے۔ یہ سبب ہو گئی کہ ایران اپنی شعار و باتوں کے اندر عوام یہ بات کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دو سوریوں کو، چھوڑ دو لبنان کو، ہمارے فکر کرو، ہمارے بات کرو کہ ہم فقر کے اندر۔ یہ وجہ ہے کہ عوام لوگ اس وجہ سے ظاہرہ کر رہا ہے۔ اچھا عمر صاحب، حکومتی موقف جو ایران کی حکومت کا موقف آیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ سیاسی مفادات کے حصول کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اور یہ ایک سازش ہے۔ کیا یہ جو عوام اتنی یعنی تعداد میں نکلی ہے ایران کے تقریباً 70 شہروں میں، تو یہ ایک سازش کے تحت نکلی ہے یا اپنے حقوق کے لیے نکلی ہے؟ یہ ایران تو بولتا ہے سازش کے لیے نکلے ہے، اور ایران کے عادی بات ہمیشہ یہ ہے، مثلا ایک لوگ کو جو اپنی حقوق چاہتا ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے سنی لوگوں کو جب جیل کے اندر کرتا ہے بولتا ہے ان کو مثلا سعودی عرب کے ساتھ رابطہ ہے اس لیے میں ان کو جیل کے اندر کیا، ایک اور لوگ کو جیل کے اندر کرتا ہے بولتا ہے امریکن کے ساتھ ان کو سازش کیا، لیکن سازش مازش کی بات کوئی نہیں ہے، کچھ سازش نہیں ہے، لیکن جو وعدہ ابھی تو روحانی کا حکومت ہے، روحانی پہلے لوگوں کو وعدہ دیا میں آپ کی معیشت کو بہت اچھا کر رہا ہوں، میں مطلب برجام کا معاملہ امریکہ اور یورپ کے ساتھ میں جو مذاکرہ کر رہا ہوں آپ کی معیشت اچھا ہو جائے گا، لیکن جب حکومت بن گئے یہ سارے چیز بول گئے اور سارے مہنگائی پڑ گئے۔ یہ مہنگائی کے بعد لوگ مجبور ہو گئے کہ یہ مہنگائی ایک چیز ہے لیکن جو حقوق پہلے ان کی ضائع ہوئے تھے ان کی وجہ سے لوگ احتجاج کر رہا ہے۔ یہ حقوق کی بات ہے، کوئی بیرونی ممالک کی سازش نہیں ہے، کوئی افرادی سازش نہیں ہے، یہ ایران کی عوام ہے، اپنی حقوق چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے حقوق دو۔ اچھا عمر صاحب، ایک چیز کی اور بھی وضاحت ہمیں درکار ہے کہ یہ جو لوگ نکلے ہوئے ہیں یہ کوئی خاص ایک مذہبی جماعت ہے یا کوئی ایک خاص قوم ہے یا بلا تفریق سارے ایرانی اس میں بلا تفریق نکلے ہوئے ہیں؟ یہ صرف ایک مذہب بھی نہیں ہے، ایک قوم بھی نہیں ہے، اور ایک مطلب دیکھیں 70 شہروں کی اندر ابھی ایران میں مظاہرہ ہو رہا ہے۔ ادھر کردستان ہے، جو کردستان والا کرمانشاہ کے اندر ہے وہ سنی بھی ہے، کرد بھی ہے، چابہار میں بلوچ ہے، سنی ہے، یہ بھی ہے، تہران کے اندر جو شیعہ لوگ ہیں نکل رہے ہیں، بندر عباس کے اندر شیعہ ہے، سنی ہے، فارس ہے، وہ بھی نکل رہے ہیں، اور ایک جگہ ہے لور کہتے ہیں، وہ لور بھی نکل رہے ہیں جو 3-4 آدمی ان کی ماری گئی ہے۔ میرا بات یہ ہے یہ ایران کی سارے عوام ہے اور ایک
سازش نہیں ہے، ایک قوم نہیں ہے، ایک مذہب نہیں ہے. ایران کی سارے لوگ کہتے ہیں ہم یہ حکومت نہیں چاہتے ہیں، یہ ہمارا حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، اس لیے ان کو صلاحیت نہیں ہے کہ حکومت ان کے ہاتھ میں ہو. اچھا عمر صاحب، یہ اچانک اس طرح عوام بکھر گئی اور ایرانی عوام باہر نکلی، کیا یہ جو حکومت کی ناکامی ہے یہ ابھی ناکامی سامنے آئی ہے، یا روز اول سے جب سے یہ نظام معرضی وجود میں آیا تب سے یہ اسی طرح عوام ظلم جو ہے نا وہ برداشت کر رہی ہے؟ اس میں ایک مثال میں جو عوام کو وہ سمجھ آئے بات، میں یہ مثال کے اندر آپ کو بات کروں. ایک آدمی نکلتا ہے مارکیٹ کے اندر، ان کو ایک مثلا ٹماٹر خریدنا ہے، ٹماٹر خریدتا ہے 10 ہم ٹماٹر ترازو کے اندر ڈالتا ہے، 2 کلو ان کو لینا ہے، 2 کلو نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک اور ڈالتا ہے، ان کے اندر ترازو آتا ہے 2 کلو کے، یہ 2 کلو ہو گئے. لوگ کہتے ہیں شاید یہ آخری ٹماٹر جو ترازو کے اندر ڈالا ہے ان کی کمال ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پہلے 10 ٹماٹر ترازو کے اندر تھا، وہ 10 ٹماٹر اور یہ ایک ٹماٹر ہو گئے 2 کلو. بات یہ ہے پہلے دن 40 سال ہے کہ ایران میں کوئی حقوق عوام کو نہیں دے رہا ہے. صرف جو شیعہ، جو لبنان میں ہے، جو یمن میں ہے، جو سوریہ میں، بلکہ بر صغیر میں جو مشکلات میں ہے، جو اتنا لڑائی ہو رہا ہے، میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ان میں ایرانی ہاتھ ہے. اور یقیناً ایران کی یہ حکومت جو شیعہ حکومت، جو رافضی حکومت ہے، وہ بہت مذہبی حکومت ہے، ان کی ہاتھ ہے. 13 دن جب خمینی آیا تھا، بولتا ہے کہ ہمارا سیاست، ہمارا مقصد اور دین اور مذہب ہے، اور ہم اپنی فکر کو، اپنی مذہب کو، اور جو ہمارا عقیدہ ہے، ہم یہ عقیدہ کو صادر کریں گے، یعنی دوسرے لوگوں کو، دوسرے ملکوں کو صادر کریں گے، بیچتے ہیں. اس وجہ سے پہلی جو اتنا خلاف تھا، اتنا مشکلات تھا، اتنا مہنگائی تھا، یہ سارے اکٹھا ہو کر ابھی انفجار کی طرح، ایک بم کی طرف نکلا ہے. لیکن ایک ابھی لوگ کہتے ہیں کہ صرف انڈا کی مہنگائی تھے، لیکن صرف انڈا نہیں ہے، یہ سارے مشکلات اکٹھا ہو کر ایسا انفجار اور بم بنایا ہے. چلیں جی، محمد عمر ملا زئی صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا. جی منہاج صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ 80% سے انہوں نے کہا کہ ایک ہم نے آج ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے. ہاں وہ ویڈیو اگر ہم دیکھ لیں تو اس کے بعد جو ہے نا ہم بات کریں گے. گزارش ہے اپنے پروڈیوسر صاحب افضال صاحب سے کہ اگر وہ ویڈیو چلا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. آمریت کی موت، روحانی کی موت، ڈکٹیٹر کی موت، اعتدال پسند حکومت کے کھوکھلے نعرے اور گھر کا چور، پوری دنیا میں ماڈل بننے کا فریب، یہ وہ بینرز اور نعرے ہیں جو ایرانی عوام حکومت کے خلاف لگا رہی ہے. عرصہ ایک ہفتہ سے شروع ہونے والے مظاہروں نے ایرانی حکومت کا پرفریب چہرہ بے نقاب کر دیا. علاوہ ازیں بینروں پر خطے میں ایرانی مداخلت کی مذمت اور وہاں سے انخلاء کے مطالبوں پر مبنی نعرے بھی درج تھے، جن میں خاص طور پر شام، عراق اور یمن شامل ہیں. ایران کے دوسرے بڑے اور مذہبی رجحانات کے لحاظ سے صف اول کے شہر مشہد سے شروع ہونے والے مظاہرے صرف اسی شہر تک محدود نہ رہے، بلکہ اب ان مظاہروں نے پورے ایران کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. تہران، شمال میں راشت اور مغرب میں کرمانشاہ، اسی طرح شیراز، اصفہان، ہمدان اور دیگر چھوٹے بڑے شہروں میں آئے روز مظاہروں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. کئی دہائیوں سے ایرانی عوام ملائی نظام کے ظلم و جبر کو سہتی رہی، لیکن فارسی کی کہاوت سے فارسی قوم بخوبی آگاہ تھی کہ تنگ آمد بجنگ آمد. جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور ظلم سہتی قوم بپھر گئی تو اب ایرانی حکومت ایک طرف مشکلات کا شکار ہے تو دوسری جانب دنیا کے سامنے ایران کا مکر و فریب بھی کھل کر سامنے آ گیا. ایران جو خطے کے دیگر ممالک کے لیے ایک ہمدرد کی حیثیت سے خود کو پیش کر رہا تھا، اور اس ہمدردی کی آڑ میں وہ اپنے توسیع پسندانہ عزائم کی تکمیل اور خطے میں دہشت گردی کا مرتکب ہو رہا تھا. آج وہی آگ جو ایران دیگر ممالک میں بھڑکانا چاہتا تھا، اس کے اپنے گھر میں بھڑک اٹھی ہے. ایران اور بیرون ایران سے خمس کے نام پر جمع کیے گئے مال کے ساتھ ساتھ
ایرانی عوام کے خون پسینے کی کمائی جو بینکوں میں پڑی تھی سب کو دہشت گردی اور مظلوم مسلمانوں کا خون بہانے، شام و عراق میں خون، آگ کی ہولی کھیلنے اور ملا زادوں کی عیش پرستی پر استعمال کر کے عوام کو بینکوں کے دیوالیہ پن کا جھانسا دیا گیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اشیاء خورد و نوش میں بھی بے تحاشا اضافہ کر کے عوام کی زندگی کو اجیرن بنایا گیا۔ پولای ما تو جیب چه کسایی رفته اما به این توجه میکنه که مال ما ثروت ایرانو بفرسته به ویرانه های عراق. چرا ثروت ما ایران پولایی که مال ماست باید به عراق و لبنان و سوریه بره، اما خود کشور ایران از فقر، از بزار، از جوانایی که دارن دزدی میکنن، از خانمایی که از بدبختی و گرونی دارن تن فروشی میکنن، چرا رهبر ما پولای ما رو داره به چپاول میفرسته به کشور ویرانه عراق که تحت داعش ویرانه شده؟ ایران خودش ویرانه است. جی جانزیب صاحب، ہمارا مال کہاں جا رہا ہے اور غربت نے ہمارے نوجوانوں کو چوری کرنے اور ہماری خواتین کو جسم فروشی پہ مجبور کر دیا ہے، یہ کہنا ہے ان مظاہرین کا۔ لیکن ایک حکومتی موقف جو کل میں ایک ایرانی اخبار پڑھ رہا تھا، اس میں جو حکومتی موقف آیا ہے سامنے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک سیاسی، عمر صاحب نے تو اس کی تردید کر دی ہے، ایک سیاسی نوعیت کا احتجاج ہے، مظاہرہ ہے، جس طرح 2009 میں ہوا تھا، یہ اسی نوعیت کا ہے۔ آپ اس کو بھی دیکھیں، اس کو بھی آپ نے پڑھا ہوگا، کیا یعنی آپ موازنہ کرتے ہیں؟ عبداللہ، جب یہ میں ویڈیو دیکھ رہا تھا تو آپ یقین مانیں میرے ابھی بھی جسم پہ رونگٹے کھڑے ہیں، میرے وہ جو ہے نا درد سے، عمر صاحب کی باتیں کہ لوگ خبروں میں جو ہے نا وہ اقبال کے شعر ہے نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ ہم بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان، ہمیں اپنے بہن بھائیوں کا جو ایران میں دکھ ہے، اور آپ اس ماں کی آواز میں وہ درد اور تڑپ محسوس کر رہے تھے جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارا مال ایک تباہ شدہ ملک میں کیوں لگا رہے ہو؟ تم سب سے بڑے خود دہشت گرد ہو۔ تم جب ملک کی 80% آبادی کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے، فاقہ مستی عروج پہ ہے، نوجوان چوری کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات جو بحیثیت عورت وہ کہہ رہی تھی، اور اس کے گلے کی وہ چیخیں جو آپ کو سنائی دے رہی تھیں، کیا آپ انہیں سمجھ سکتے ہیں عبداللہ کہ جب وہ کہہ رہی تھی کہ ہماری عورتیں عصمت فروشی پہ مجبور ہو چکی ہیں؟ یار وہ ملک جہاں پہ دوپٹہ سرک جانے پہ پھانسیاں دے دی جاتی ہیں، وہاں پہ یہ حالت ہے کہ عورتیں خود سڑکوں پہ آ کے کہہ رہی ہیں، سر عام کہہ رہی ہیں کہ ہم عصمت فروشی پہ مجبور ہیں۔ وہاں کیا بچتا ہے؟ کون سی ولایت فقیہ کی یہ بات کر رہے ہیں ظالم؟ یہ ڈکٹیٹر ہیں، یہ مذہب کے نام پہ کما کے کھانے والے ملا ہیں، یہ انہوں نے آمدن کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ وہ خمس کے نام پہ جو پیسہ یہ اکٹھا کرتے ہیں پوری دنیا سے، وہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا ہے پوری دنیا میں۔ اب جو دہشت گردی کا جو نیٹ ورک تھا اسے اسٹرانگ سے اسٹرانگ کیا جا رہا ہے، منی لانڈرنگ کے خلاف جو ہے وہ قانون و ضوابط بنا دیے گئے ہیں۔ اب وہ جو قانون و ضوابط کے متبادل جو ایران کو آمدن آ رہی تھی خمس کے نام پہ، وہ بند ہو گئی ہے، اس پہ کافی کڑی نظر رکھ لی گئی ہے۔ اور خطے میں جو ایک اہم پیش رفت ہوئی، جو سینٹرل کمانڈ سینٹر بنایا گیا نا سعودی عربیہ ریاض میں، اس کی وجہ سے جو خطے میں پھیلی ہوئی دہشت گردی اور دہشت گردی کے جو نیٹ ورکس تھے اور ان کی جو سپورٹس تھی وہ کہاں سے ہو رہی تھی، ان کو فنڈنگ کہاں سے ہو رہی تھی، ان کے تانے بانے کہاں جوڑ رہے تھے، یہ اس سینٹر کے قائم ہونے سے آپ دیکھیں گے، میں نے جب وہ قائم ہوا تھا تب بھی کہا تھا کہ آپ دیکھیں گے کہ خطے میں ایک بہت بڑی مثبت تبدیلی آئے گی اور اس کے اثرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب وہ ایران جو عرصہ دراز سے پابندیوں کا شکار تھا، اسے آج پتہ چلا ہے کہ پابندیاں کیا ہوتی ہیں، اسے آج جب غربت نے آ کے جھنجھوڑا ہے تو اسے پتہ چلا ہے۔ اور پھر یہ ضمیر فروش لوگ ہوتے ہیں جو سیاست میں ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ان کی عوام سے یا عوامی ایشوز کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوتا۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ 2009 کے طرح کے، وہ تو ایک سیاسی مظاہرہ تھا، وہ آپ کا ایک مخالف تھا، اسے ووٹ کم پڑنے کی وجہ سے وہ آپ کے مد مقابل کھڑا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہ میرا حق ہے اور آپ نے میرا حق چھین لیا ہے۔ وہ
قطعی سیاسی نوعیت کا اور یہ تو حقوق کی جنگ ہے. یہ دیکھیں نا, اگر سازش بھی ہوتی تو ایک شہر میں ہوتی, 2 میں ہوتی, 70 شہروں میں اچانک. لیکن پاکستان میں دھرنا ہوا, اسلام آباد میں وہ دھرنا دے کے بیٹھ گئے. وہ جو مظاہرے تھے وہ ان کے دارالخلافہ میں ہو رہے تھے. یہ ہر ملک کے ہر کونے سے, وہ دیکھیں نا, عمر مولا زئی صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ 1 ٹماٹر رکھو 2 کلو پورے ہو جائیں گے. وہ اس 1 ٹماٹر کی وجہ سے 2 کلو پورے نہیں ہوتے, بلکہ جو پہلے 11 پڑے ہوتے ہیں ان میں ایک 12واں ٹماٹر رکھا جاتا ہے, تب وہ 2 کلو پورے ہوتے ہیں. عوام مہنگائی سے تنگ ہیں. اب ایک ایسا ملک ہے جس میں بیک وقت عرب بھی رہ رہے ہیں, بلوچ بھی رہ رہے ہیں, کرد بھی رہ رہے ہیں. یہ سارے لوگ وہ جب دل کرتا ہے ان کا, جہاں دل کرتا ہے جا کے اٹھا لیتے ہیں. انہیں یہ دھمکی دے دیتے ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ سعودیہ کے ساتھ تعلقات ہیں, آپ کے ترکی کے ساتھ تعلقات ہیں, آپ کے عراق کے ساتھ, آپ کے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں. جبکہ جو ابھی روحانی ہے, روحانی کا جو نعرہ تھا سب سے بڑا اس الیکشن میں, اس کا یہ نعرہ تھا کہ میں امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے بنا کے ایران کی معیشت کو اچھا کر دوں گا. تو وہ اگر امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ غلط ہیں, تو آپ کا اپنا پیسہ جو ہے وہ روحانی ہو چاہے وہ خامنئی ہو, ان کا پیسہ جو امریکن بینکوں میں, سوئس بینکوں میں پڑا ہوا ہے, اس کی ڈیٹیل اب امریکہ سامنے لے کے آ رہا ہے. اب وہ کرپشن کا جو ایلیگیشن لگ رہے ہیں ان ساروں پہ, ایک خطرہ مجھے لاحق ہے جان زیب صاحب. جس طرح عمر صاحب نے کہا کہ جتنے بھی زندان یعنی جیلیں ہیں وہ ایسے اقلیتوں سے بری پڑی ہے, چاہے وہ سنی مسلمان کی صورت میں ہوں یا کوئی غیر فارسی قومیں ہوں, بلوچ, عرب, جو کرد وغیرہ ہیں, ان کے اوپر کوئی نہ کوئی الزام لگا کے ان کو اندر کر دیا ہے اپنے یعنی خوف کے پیش نظر. تو کہ ابھی جو احتجاج ہے اس کے لیے بھی حکومت کی آنکھیں لال ہو رہی ہے, کیونکہ یہ سننے میں آیا ہے کہ 12-13 یعنی درجنوں تک لوگ قتل کیے گئے ہیں. 12-13 تو میڈیا بتا رہا ہے نا, یہ اصل حقائق, کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ ایک کنجسٹڈ سوسائٹی ہے, وہ آپ وہاں پہ میڈیا اس طرح وائبرنٹ نہیں ہے. امریت سی ہے, امریت سی کیا ہے, امریت ہے, امریت کی بدترین شکل جو ہے جمہوریت کے نام پہ وہ قائم ہے وہاں پہ. کیونکہ دیکھیں نا, اب جو بنتا ہے وہاں پہ صدر بنتا ہے, اس کے اپنے اختیارات کوئی نہیں ہوتے. وہ ایک شخص جو بیٹھا ہوا ہے سپریم لیڈر کے نام پہ, وہ جو مرضی کہہ دے, اس پہ قوم لبیک کہہ دیتی. قوم تو نہیں کہتی, خیر فوج اس کے انڈر ہے, صدر اس کے انڈر ہے, صدر کو وہ ہم نے سننے میں آیا چپیڑے بھی مار دیتا ہے. تو کون سی جمہوریت ہے؟ وہ ایک شخص ہے, ایک ڈکٹیٹ کرتا ہے, وہ اسی کے نام پہ چلتی ہے. یہ معاشرے اب دنیا میں اس طرح نہیں چل رہے. کل پرسوں اگر مظاہروں کو آپ دیکھیں تو وہ مظاہرین وہاں پہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ شہنشاہ ایران کو واپس لے آؤ, اس کا دور اچھا تھا. شہنشاہ ایران کا جو دور تھا اس کا وہ دور وہ اچھا تھا, اسے واپس لے آئے. تو اب جمہوریت میں تو احتجاج, دھرنا, پرامن مظاہریت پرامن ہے, بالکل پرامن ہے, اس کی اجازت ہوتی ہے. لیکن یہ مجھے سننے میں آیا کہ یہاں پہ ان کے اوپر تشدد بھی کیا جا رہا ہے. تشدد نہیں کیا جا رہا, تو جو ابھی یہ خود ان کا میڈیا کہہ رہا ہے 12 سے 15 لوگ جو ہیں وہ ہمارے, یہ نہیں معلوم کہ کتنے. لیکن وہ دوسری طرف انٹرنیٹ کی سہولت وہ بند کر دی گئی ہے, ٹیلی فون کی, موبائل کی, یہ سب کچھ ختم کر دی. اب کسی نہ کسی طریقے سے ان کو خوف میں لانے کی وہ کوشش کریں گے, دباؤ میں لانے کی کوشش کریں گے, بلیک آؤٹ کریں گے ان پہ. تو کسی نہ کسی طریقے سے یہ کوشش کی جائے گی ان پہ, ان کو قابو کرنے کی. وہ جو مظاہرین ہیں, وہ جو وہاں پہ دھرنے والے ہیں, وہ جو اگر خدا نہ خواستہ یہ اپنے مقاصد میں ناکام ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد تو پھر تو بڑا مشکل وقت آنے والا ہے ایران پہ. جو اقلیتیں ہیں خصوصی طور پہ خاص کر کے, ان کے لیے یہ بڑی, ان کا جینا وہاں پہ حرام کر دیں گے, اجیرن کر دیں گے. کیونکہ نہ کوئی وہاں پہ انسانی حقوق کی تنظیم جا سکتی ہے, نہ ان کا بیرونی دنیا کے ساتھ رابطہ ہے, نہ کوئی میڈیا جا سکتا ہے, نہ وہاں کوئی رپورٹر جا سکتا ہے. تو پھر وہ خبریں باہر بھی نہیں آنے دیتے. تو پھر وہ زندان, جیسے عمر مولا زئی صاحب نے کہا کہ وہ بھرے جائیں گے. اور لیکن یہ ہے کہ ظلم کب تک, ایک حد ہوتی ہے, کوچہ بازار میں بچے جنتا رہے گا, ایک حد ہوتی ہے. ظلم حد سے نہیں بڑھ سکتا, اس کی ایک حد ہے. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا کہ 80% لوگ جو ہیں وہاں پہ بے روزگار ہیں, اور آپ اپنے اربوں خربوں جو ہیں وہ نائجیریا, لبنان, یمن, سوڈان اور پاکستان میں لگا رہے ہیں. وہاں پہ لوگوں کو
آپ مدد کر رہے ہیں، آپ خانہ فرنگ کے نام پہ فرنگی کی تعلیم عام کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو تباہ برباد کر رہے ہیں۔ خانہ فرنگ، اب لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں وہ سمجھ رہا ہوں آپ فرنگی کی تعلیم دی جاتی ہے، وہ اپنی ثقافت کو وہاں پروموٹ کرتے ہیں، لیکن بظاہر وہ ثقافت کو پروموٹ کرتے ہوئے وہاں پہ دہشت گردی، اقربا پروری اور لوگوں کے ذہن کو پراگندہ کرتے ہیں کہ آپ کیا حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، آپ کو دباؤ میں رکھا جا رہا ہے، جبکہ خود ایران جو ہے اپنے اندر بسنے والی غیر فارسی قوموں کو، بلوچ، کرد، عربوں کو اور ان کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کر رہا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ اور اگر حقائق کی اصلی جو صورت ہے وہ عوام کے سامنے پیش کر دی جائے یا لوگوں کو پتہ چل جائے، جو وہاں پہ لوگ جو آباد ہیں وہ جب آتے ہیں ہم سے ملتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں، تو وہ آپ اگر جیسے عمر ملا زئی صاحب دیکھیں نا، اب یہ ایران کی صورتحال بدلتی جا رہی ہے کہ ایران میں بیٹھ کے لوگ جو ہے وہ ایران کے خلاف بات کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب قومیں بنتی یا بگڑتی ہیں، اور قوموں کے بننے کا وقت ہوتا ہے۔ یونیورسٹی کے طالب علم بھی باہر نکلے ہیں جی، اس میں بلا تفریق شیعہ سنی قومیت کے بغیر نکلے ہیں، بلوچ کرد ان کے بغیر نکلے ہیں لوگ، تو یہ لوگ باہر نکل کے آئے ہیں۔ یہ لوگ اب یہ عوام نکلی ہے باہر، اس میں یونیورسٹی کا طالب علم بھی ہے، طلبہ بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بے روزگار طبقہ ہے، وہ جو چوری ڈکیتی پہ مجبور ہو گئے تھے وہ نکلے ہیں باہر۔ تو یہ اب لوگ نکلے ہیں، انہوں نے احتجاج کیا ہے، بالکل ایک غیر سیاسی احتجاج ہے، کوئی دنیا کی طاقت اسے سپورٹ نہیں کر رہی۔ تو یہ احتجاج جہانزیب صاحب، اس ساری صورتحال کو اگر ہم مد نظر رکھیں، کچھ مثالیں ہمارے پاس تاریخ کی موجود ہیں۔ سعودی عربیہ نے باقر النمر، جو بقول ان کے ایک غدار وطن تھا، اس کو پھانسی دے دی، تو سعودی عرب میں بہت سارے احتجاجات اور مظاہرے ہوئے اہل تشیع کی طرف سے۔ اس کو ہمارے میڈیا نے بڑے بڑھ چڑھ کے اس کو یعنی کوریج دی کہ سعودی عرب میں شیعہ برادری جو ہے نا وہ سراپا احتجاج ہے ان کی لیڈر کو۔ اسی طرح جب نائجیریا میں جو زکزاکی تھا ان کا بڑا، اس کو فوج نے قتل کیا، تو وہاں پہ بھی ہمارے میڈیا یعنی بڑھ چڑھ کے اس کو کر رہا تھا۔ یہاں پہ بات ہے یعنی ولایت فقیہ کی نہیں بلکہ ایرانی عوام کی ہے، پھر بھی ہمارا میڈیا خاموش ہے۔ کم از کم چلیں ان کی کوئی چیز ظلم اگر وہ سامنے نہیں لا رہے تو کم از کم عوام کی آواز تو بننا چاہیے تھا۔ یہ دوہرا معیار ہے پاکستانی میڈیا کا، بالکل آپ اور جو کچھ رپورٹیں آئی ہے وہ بھی صرف یہاں تک محدود تھی کہ انڈے کے ریٹ والی۔ جی، سب سے بڑا جو مسئلہ ہے پاکستانی اداروں کے ساتھ، وہ پاکستانی اداروں کو ایز اے ادارہ وہ کام نہیں کرتے، حکمرانوں کے وہ چیلے بن جاتے ہیں۔ جیسے ابصار عالم جیسا شخص، ایک BA پاس شخص تھا، اس کا ایکسپیرینس بھی کوئی نہیں تھا، وہ صحافی تھا اور صحافت کی فیلڈ میں اس نے کوئی اتنا بڑا نام بھی نہیں تھا، لیکن اس کا یہ بڑا نام تھا کہ جب میاں صاحب ایگزائل میں زندگی گزار رہے تھے تو جدہ یا کسی لندن کے، تو جو پاکستان کے معاملات تھے وہ ابصار عالم ڈیل کرتا تھا، اور ابصار عالم وہاں جا کے ملازموں کو تنخواہیں بانٹتا تھا، اور میاں صاحب کا ایک پرانا یار تھا، تو اس نے میاں صاحب نے وہ دوستی نبھانے کے لیے اسے لگا دیا، اور اس نے جو نقصان پہنچایا پاکستانی میڈیا کے ساتھ، جو اس نے پاکستان کی عوام کی جو آواز تھی، دیکھیں خبر وہ ہوتی ہے کہ جس سے 10-12 لوگ متاثر ہو رہے ہیں، جو ان کی زندگیوں کے ساتھ براہ راست اس کا تعلق ہو۔ ممتاز قادری کے ساتھ میرا بھی اختلاف ہوگا، آپ کا بھی اختلاف ہوگا، اس کا طریقہ کار کے ساتھ اگر ہم اختلاف کرنا چاہیں تو ہم آزاد اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس کی جو خبر تھی، وہ جو لاکھوں لوگ نکل کے آئے اس کے لیے، وہ نہ دکھانا، یہ پاکستانی عوام کے ساتھ دشمنی تھی اور غداری تھی۔ تو یہ پاکستانی عوام، جو پاکستانی میڈیا ہے، یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ بڑی زیادتی کرتا ہے کہ انہیں خبر کا اصلی چہرہ نہیں دکھاتا، یا تو اسے بہت زیادہ وہ گٹ مٹ کر دیتے ہیں، یا اسے بہت زیادہ وہ خراب طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک ایرانی عوام ایک پاکستان کے ساتھ گہرے مراسم ہیں، پاکستانی بے شمار لوگ سالانہ زیارتوں کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں، تو یہ پاکستانی عوام کا حق ہے کہ ایران کے اندرون ایران کے جو اصلی معاملات ہیں وہ عوام کو دکھائے جائیں، وہ چہرہ پریزنٹ کیا جائے جو وہاں پہ ہو رہا ہے، جو ظلم و زیادتی وہاں پہ ہو رہی ہے، تاکہ پاکستانی عوام بھی اپنے حکمرانوں کے خلاف اسی طرح نکلیں اور وہ اپنے حقوق کی جنگ لڑیں اور اپنے حقوق۔ دوسرا ہمارے پڑوسی ہیں،
اپنے پڑوس کے معاملات ولایت فقیہ کا جو نظام ہے، اس کے جو لیڈر ہیں، یہ ہو سکتا ہے کل چلے جائیں، 10 سال بعد چلے جائیں، لیکن عوام نے تو عوام نے رہنا ہے. انہی عوامی نمائندوں نے، انہی کالج یونیورسٹی کے جو لڑکے آج احتجاج کر رہے ہیں، جو بچیاں آج احتجاج کر رہی ہیں، انہوں نے کل اسمبلیوں میں جانا ہے، اسمبلیوں میں بیٹھنا ہے. تو پھر ان کے دل میں اگر وہ ایک کہیں تھوڑی سی بغض کی شمع روشن رہی، ٹمٹماتا رہا وہ ستارہ، تو ہو سکتا ہے کہیں بڑا طوفان نہ بن جائے. تو پاکستان کو چاہیے کہ اپنے دوست خطے میں پیدا کرے، نہ کہ دشمن. اور اس میں پاکستانی میڈیا کو، پاکستانی صحافیوں کو، پاکستانی ہمارے اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، جو دنیا کے کسی ملک میں ہونے والی چھوٹی سے چھوٹی تبدیلی پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اسے ایشو بنا کے پریزنٹ کیا جاتا ہے عوام کے سامنے. تو یہ، اور پھر پاکستان کو ایک اور چیز پہ بھی نظر رکھنی چاہیے کہ آج کل جو جب ایران میں برینک کرپسی کا وہ مظاہرہ سامنا کر رہا ہے اور اس سے بے شمار مشکلات کا، مالی معاملات میں مشکلات کا سامنا ہے، تو پاکستان سے جو خمس کی ترسیل ہے اسے روکا جائے، اور وہ جو دہشت گردی کے لیے جو فنڈنگ پاکستان میں ہو رہی ہے ان لوگوں کو پکڑا جائے. اسی طرح ان لوگوں کو پکڑا جائے، گرفتار کیا جائے جیسے پاکستان میں اس بات پہ پابندی ہے کہ کوئی بندہ فنڈ اکٹھا نہیں کر سکتا کسی جہادی تنظیم کے لیے. یہ بھی خمس کے لیے بھی پاکستان میں جو کارندے ایران کے اور ایرانی حکومت کے سرگرم ہیں، اور وہ پاکستانی عوام کے خون پسینے کی کمائی جو منی لانڈرنگ کے ذریعے، جو کرنسی سمگلنگ کے ذریعے ایران منتقل کی جاتی ہے، ان پہ بھی نظر رکھے. ویسے بہت سارے لوگ ہیں جو ایران سے امیدیں لگا رکھے ہیں. پاکستان میں ایک طبقہ ہے، پاکستان میں بے شمار لوگوں کی دکانیں چلتی ہیں ایران کے ساتھ. وہ تو ایران جب اپنے عوام کا نہیں بن سکا، جو ولایت فقیہ کا نظام ہے، جب اس کو اپنی عوام کی پرواہ نہیں ہے، اپنی عوام کی حالت یہ ہے کہ 80% سے زیادہ جو ہے نا وہ غریب طبقہ ہے، بے روزگار ہیں، 80% لوگ بے روزگار ہیں وہاں پہ. تو جب یہ اپنی عوام کا نہیں بن سکا تو پاکستانی، افغانی ان کو اپنا سکے گا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. یہ پھر صرف مفادات کے لیے استعمال کر کے حکمران دنیا کے کسی کونے میں، کسی خطے میں، کسی ملک کے بھی ہوں، جب وہ ایسے لوگوں کو یوز کرتے ہیں نا تو وہ انہیں بروکر کہتے ہیں، اور بروکر عربی میں، اردو میں ہم اسے دلال کہتے ہیں. تو دلال کی تو نہ کبھی رسپیکٹ ہوتی ہے، نہ کوئی اس کی عزت ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی ویلیو ہوتی ہے. جب تک وہ اس قابل رہتا ہے، وہ اس کی قابلیت پہ پورا اس کی تعریفیں کی جاتی ہیں، واہ جی واہ، بہت اچھا، بہت شاندار، بہت اعلیٰ. اور جب وہ کام کا نہیں رہتا تو اسے لوگ منہ بھی نہیں لگاتے، کیونکہ وہ اس نے دلالی کی ہوتی ہے، بروکر ہوتا ہے. اور وہ لوگ کہتے ہیں یار اس کے ساتھ تعلقات رکھ کے ایسے ہی اپنا منہ کالا کرنے والی بات، دفع کریں اس کو. تو یہ تو کسی بھی ملک کے کی آپ خالی ایران کے نہیں، کسی بھی ملک کا بروکر ہو، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی ہے. اس کا وہ اپنا مقصد نکالتے ہیں، اور پھر وہ بڑے برملا کہتے ہیں کہ ہم نے جو تم نے کیا اس سروسز کے بدلے تمہیں پیسے دیے گئے ہیں، اور ہمارے پاس ثبوت ہے، اگر تم نے منہ ذرا کھولا تو ہم دنیا کے سامنے ثبوت لا دیں گے. اور اس میں ایسے بروکر بعض دفعہ ہوتے ہیں عبداللہ، آپ بڑے حیران ہوں گے. پاکستانی سینٹ میں، پاکستانی نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کے بروکر ہوتے ہیں، اور وہ حکومتوں سے پیسے لے کے ان کے مفادات کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم امید کر سکتے ہیں پاکستانی ایجنسیاں اس پہ کام کر رہی ہیں، ان لوگوں کے ارد گرد شکنجا کس رہے ہیں، اور یہی امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ بہتری ہوگی، اور پاکستان کی سرزمین آئندہ کسی ایسے ملک دشمن عناصر، نہ خالی پاکستان کی عوام کے خلاف جو سرگرمیاں ہو رہی ہیں، بلکہ دنیا کے کسی کونے میں کسی ملک کے خلاف ہونے والی سرگرمیوں میں پاکستان کی سرزمین وہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. چلیں جان صاحب، بہت شکریہ، بہت سلامت رہیں. آپ کا شکریہ، اور محمد عمر ملا زئی، ان کا بھی شکریہ. قدسیہ ممتاز صاحبہ پاکستان کی ایک مشہور کالم نگارہ اور صحافیہ ہیں. انہوں نے ٹائم دیا تھا لیکن عین وقت پہ ان کا نمبر آف جا رہا ہے. اسی طرح کچھ مہمان دیگر بھی تھے جو بر وقت نہ مل سکے. خیر، ان تمام مہمانان گرامی کا بہت شکریہ، اب ناظرین کا بھی شکریہ. ناظرین، بہت ساری باتیں جو اس حوالے سے اور اس اہم ٹاپک پہ ہم نے کرنی تھی، لیکن ٹائم کی قلت کی وجہ سے ہم اس کو مکمل نہ کر سکے. کوشش رہے گی کہ جمعرات کے آنے والے جمعرات کو ہم اسی ٹاپک کو لے کے اس پہ ہم مزید بات کریں گے، اور ایران سے ہی ہم حقائق جاننے کی کوشش کریں گے. بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو اٹھائے جاتے ہیں. وصال اردو کا ایک یہ خاصیت ہے کہ ہم نے مظلوموں کی آواز اٹھائی ہے اور بلا تفریق اٹھائی ہے، چاہے وہ شام کے ہوں، لبنان کے ہوں، یمن کے ہوں، عراق کے ہوں، لیبیا کے ہوں، اور چاہے جو اب
ایران کی عوام ہے جو مظلوم ہے اس وقت، اس میں نہ ہم نے سنی شیعہ کی بات کی ہے، بس بحیثیتی انسان اور بحیثیتی یعنی انسانیت کے ناطے ہم نے ان کی آواز اٹھانی ہے، کیونکہ جو میڈیا وہاں پہ اپنا رد عمل دکھا رہا ہے وہ بڑا افسوسناک ہے. یعنی جو ان کے مطالبات ہیں ان کو غلط رنگ دے کے، ان کو سیاسی رنگ دے کے عوام کیا چاہتی ہے اور ان کے وہ مطالبات کو کون سا رنگ دیا جاتا ہے، اور پھر ظلم در ظلم یہ کہ ان کے جو جائز حقوق ہیں اور جو جمہوریت ایک جمہوری حق ہوتا ہے وہ بھی ان سے چھینا جا رہا ہے. تو ایسی صورت میں ہم ضرور ان کی آواز بنیں گے اور اس نظام کے بارے میں ہم بہت ساری آپ کو آگاہی دیں گے، جس نظام کو ایرانی عوام خود رد کر چکی ہے، جو عرصہ 40 سال تک ایرانی عوام کو اس نے اپنے ظلم اور جبر کے اندر رکھا ہوا تھا، اور جو بھی آواز اٹھتی تھی جمہوریت کے نام پہ وہ بدترین آمریت وہاں پہ مسلط تھی. جو بھی آواز اٹھتی تھی اس کو بقول عمر ملا زئی صاحب کے کہ وہاں پہ جو بھی اس طرح کی آواز اٹھاتا تھا، چاہے وہ سنی مسلمان ہو یا کسی اقلیت قبائل سے ہوں، مثلا بلوچ ہو یا عرب ہو یا کرد ہو، تو اس کو کوئی الزام دے کے، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے سال کتنی ساری پھانسیاں ہوئی ہے، پورے دنیا میں سب سے زیادہ پھانسیاں ایران میں ہوئی ہے، اور وہ بھی اقلیتی بنیاد پہ یا مذہبی اقلیت یا پھر قومی اقلیت کی بنیاد پہ. کوئی گناہ ثابت نہیں، بلکہ جس نے بھی اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائی اس کے اوپر الزام لگا کے اس کو دبا دیا گیا، اس آواز کو خاموش کیا گیا. لیکن ظلم کی ایک حد ہوتی ہے ناظرین، ظلم جب حد سے بڑھ جائے تو پھر وہ ایک فارسی کی کہاوت ہے تنگ آمد بجنگ آمد. جب بھی ایک قوم تنگ ہوتی ہے، زیادہ ایک عرصہ 40 عرصہ ایرانی قوم نے برداشت کر لیا، لیکن اب کی صورتحال سے لگ رہا ہے کہ بات برداشت سے باہر ہے، اور اس بار وہ اس نظام سے چھٹکارا حاصل کر کے رہیں گے، اور اس نظام اور اپنے حقوق کے لیے وہ ہمیشہ کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے، چاہے اس میں ان کی جانیں چلی جائے، چاہے اس میں ان کو زخمی کیا جائے، ان کے اوپر تشدد کیا جائے، لیکن عوامی آواز جب بھی اٹھتی ہے تو وہ اپنے حقوق کو حاصل کر کے رہتی ہے. اس حوالے سے ہم مزید باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. ابھی فی الحال ہمارے پاس وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.